اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو عرب کی سرزمین یہ شرک کی تاریخی میں اور ہر قسم کی گمراہی کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر قسم کی برائی وہاں پائی جاتی تھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس اندھکار سے نکال کر توحید کے اجالے کی طرف لایا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع واجب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہے؟ کیا اس طریقے سے ہم روڈز پر بس کو آگ لگا دے، ٹائرز کو آگ لگا دے؟ اس طریقے سے دفاع نہیں ہوتا۔ دفاع کرنے کے لیے ہوش اور جوش ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے نبی اور اہل اسلام کا دفاع کرنے کے لیے علم۔ اگر آپ کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے تو آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اور اس اسٹریٹجی کو آپ سمجھیے، آپ غور کریے، پچھلے چند سالوں میں تو ہر 2 3 4 مہینے پر کوئی نہ کوئی نئی کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے۔ آپ غور کریے، پچھلے سال ایک آدمی کھڑا ہوا، ہمارے ان میں سے مرتد ہو گیا، اس نے کہا قرآن میں 26 آیتیں پر اس نے اعتراضات کیے۔ تو یہ ایک سلسلہ وار ہے، لہٰذا اس بات کو مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا میرے بھائیوں کہ ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم PhD ہولڈرز ہیں، ہم دنیا میں آج بڑی ترقی کر گئے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہمارے ملک موجود ہیں، لیکن ہم میں کا کوئی ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا دفاع کر سکے۔ کتنی عجیب بات ہے، آج ہم نے تعلیم بہت حاصل کر لیا، لیکن اگر کسی سے پوچھئے کہ بھائی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات لوگ اٹھاتے ہیں اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں، یعنی مولوی صاحب جواب دیں گے، ہم کو جواب نہیں دینا۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی دکان پر ہے، آپ کی دکان ہے، وہاں پر آپ کے غیر مسلمان دوست ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو خود پتہ نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ نے اسلام کا اور رسول کا دفاع پھر کیسے کیا؟ پھر ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حال فی الحال ایک نئی بات کھڑی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے تعلق سے بعض لوگوں نے سوال اٹھایا۔ سوال 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو واقعی میں سوال ہو، ذہن میں اشکال ہو، ڈاؤٹ ہو، اور اس کا صحیح جواب دیا جائے تو ڈاؤٹ ختم ہو جائے، اچھی بات ہے، سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ مسلمانوں کے فیلنگز کو انسٹیگیٹ کیا جائے، بھڑکایا جائے، تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ سیرت کے وہ پہلو، سیرت کے وہ گوشے جس پر بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ان باتوں کو جاننا ہوگا، اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہوگا، اور علم حاصل کرنے کے بعد گہری نظر رکھنی ہوگی، تب ہم جواب دے سکیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم میں کہ کوئی لوگ علم نہیں رکھتے، 1% شاید مسلمان ہو، آپ اس محلے میں گھوم جائیے، اس محلے کی میں بات کروں، آپ گھوم جائیے، 1% اگر کوئی مسلمان آپ کو مل جائے پوری آبادی میں جس نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، چیلنج ہے میرا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھ لیتے ہیں، دنیا کے ہر آدمی کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں مساجد میں بھی سیرت کے درس کا اہتمام نہیں ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔
لیکن ہوتا کیا ہے، جب کوئی ایشو اٹھا ہم بڑے جذباتی ہو گئے، بڑے جوش میں آ گئے، فلاں نے ایسا کہہ دیا، ارے بھائی اس کا جواب کیا ہے؟ جواب ہی آپ کو نہیں پتا۔ کوئی کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا، یہ کیسا دین ہے؟ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ بعض ہمارے یہاں پڑھے لکھے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں 6 سال کی عمر میں نکاح نہیں کیا تھا، 18 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری کی صاف صاف روایت ہے جید حسن کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر کی جواب ہوئی تو رخصتی ہوئی۔ شرمانا کس بات کا ہے؟ لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں نبی کی کتنی بیویاں تھیں، پتہ نہیں۔ یہ کوئی نیا نہیں، یہ تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کس لیے؟ یاد رکھیے مسلمانوں کے فیلنگز کو بھڑکانے کے لیے، لیکن بھڑکنا نہیں چاہیے، بالکل کام کمپوز رہیے۔ کوئی اگر سوال کرتا ہے اس کو آپ علمی جواب دیجئے، اکیڈمیکلی جواب دیجئے، یہ نہیں کریں گے ہم، کیونکہ اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جو ہمارے پاس اتنا وقت کہاں آج۔ 20ویں صدی میں آریہ سماج کے کسی آدمی نے، نام نہیں لوں گا، اس نے کتاب لکھا، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے کتاب لکھا، اور کتاب کا نام جانتے کیا تھا؟ معاذ اللہ، نام نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا بول دوں پتہ، ہو سکتا بول دوں پتہ نہیں ہو، لیکن لینا پڑتا ہے۔ اس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول۔ نبی کے بارے میں اس کتاب میں لکھا گیا رنگیلا رسول، معاذ اللہ۔ کیا ہوا؟ اس وقت کے عالم مناظر اسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جن کو ہندوستان کا ابن تیمیہ بھی کہا گیا، ابن تیمیہ ہندوستان کے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا؟ علم کا جواب علم سے، اس نے کتاب لکھا تھا، کتاب سے جواب دیا، اور انہوں نے کتاب لکھی مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب میں تمام اعتراضات جو تھے 11 شادیوں پر، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے جواب دیا۔ اگر فرصت ملے تو ذرا اس کتاب کو پڑھیے۔ اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات اس طریقے سے کوئی بات کہہ دے، تو اکیڈمیکلی جواب دینا ہے، وہ ہم کرتے نہیں۔ اسی موضوع پر نبی کی شادیوں کے تعلق سے ایک عیسائی پادری میں، یعنی کرسچن فادر میں اور ایک مسلمان عالم میں ڈیبیٹ ہوا، اسی موضوع پر، سیم موضوع سیم اعتراضات، میں کہا کوئی نیا نہیں ہے۔ الحمدللہ اس ڈیبیٹ کے بعد جو کرسچن پادری تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے آپ کو کہا ان کے ذہن میں اعتراضات تھا، ان کو صحیح جواب مل گیا، الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جاننا ہوگا میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اگر تم اپنے نبی کا دفاع کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تو، ورنہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں، وہ تو اللہ کافی ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو تم عذاب کا مزہ چکھا کر کے رہے گا، لیکن تم نے کیا کیا؟ کیا اعتراضات کے جوابات ہم دے سکے؟ نہیں، پتہ نہیں ہے۔ چیلنج میں نے پھر کہا ہوا، یہ کوئی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہو کہ ہمارا ضمیر جاگے۔ آپ کے ایریا میں کلیکٹ کر لے لوگوں کو 1% آدمی ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، تاکہ ضمیر جاگے، یہ اندر سے خون کھولے ہمارا۔ اس لیے نہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں، نہیں، یہ تو اور غلط بات ہے، کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، نہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے۔ غور کریے، پڑھیے، وقت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئیں، 11 شادیاں ہوئیں نا، 11 شادیوں میں صرف ایک بیوی ایسی ہیں جو حضرت عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، جو کہ کنواری ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں نبی، آپ کے نبی شہوت پرست تھے، معاذ اللہ۔ کیوں؟ 11 بیوی سے شادی۔
اب دوسرے مذہب میں کس نے کیا 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 ہے بولنے کی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک، میں نہیں بولنا اس پر، بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. ورنہ ہندو مذہب میں اور عیسائی مذہب میں اور جوڈائزم میں کتنوں نے کتنوں سے شادی کی، کس عمر میں شادی کی، نہیں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے جو ہم پر اعتراض کر رہا ہے ہم اس کو جواب دیں، ہم سیکھیں. 11 بیوی میں سے ایک بیوی صرف کنواری ہے، باقی ساری کی ساری بیویاں یا تو بیوہ تھی یا پھر طلاق شدہ تھی. اور ہر شادی کے پیچھے حکمت ہے، یا تو سیاسی حکمت ہے یا تو تعلیمی حکمت ہے، لیکن حکمت ہے. میں نے آپ کو کیا کہا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر کام کے پیچھے حکمت ہے. پہلا نکاح آپ نے کیا، اس مجلس میں 25 سال کے بہت سارے لڑکے ہوں گے، یا آپ کے ایریا میں 25 سال کے بہت سارے لڑکے ہوں گے. مجھے بتائیے ایک 25 سال کا نوجوان، خاندان کے اعتبار سے اونچا خاندان، مال و دولت والا، بہت خوبصورت، ایک نوجوان ہے جو بہت خوبصورت ہے، مال و دولت سے بھی بہت سٹرونگ ہے، اونچے خاندان کا ہے، کیا وہ 2 بار طلاق شدہ عورت، وہ بھی اس سے عمر میں 15 سال بڑی 40 سال کی عورت سے نکاح کرے گا؟ ایک گنائیے، ایک. اس مجلس میں کوئی ایسا ہے؟ کوئی نہیں ہے. 25 سال کا نوجوان لڑکا 2 بار بیوہ عورت، عمر میں 15 سال بڑی 40 سال کی عورت سے نکاح کرے گا؟ جواب ہے نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ 25 سال کے تھے، جوانی کے عروج پر تھے، تب آپ نے امی خدیجہ سے نکاح کیا جب آپ 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں اور آپ کی عمر 40 سال تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نکاح میں رہے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال نہیں کر گئی. کب انتقال کیا حضرت خدیجہ؟ نہیں پتا. کتنے سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں پتا. کیا خدیجہ زندہ تھیں اس بیچ آپ نے عائشہ حفصہ سے نکاح کیا؟ نہیں پتا، نہیں پتا. جانیے دس از دا پرابلم، یہ پرابلم ہے ہمارا. اب وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان جواب نہیں جانتا. مسلمان جس دن جواب جانے گا کوئی بھی اعتراض کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا. 53 سال کے جب آپ ہوئے تو حضرت خدیجہ انتقال کر گئی. 25 سے 53 سال کے بیچ میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. آپ مجھے بتائیے 53 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے؟ 53 سال کی عمر میں کیا شہوت کی اونچائی ہوتی ہے جو 25-30 سال کی عمر میں ہوتی ہے؟ نہیں. آپ نے جب تک حضرت خدیجہ انتقال نہیں کی تب تک آپ حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور کوئی اور نکاح آپ نے نہیں کیا. اور مجھے یہ بھی بات آپ کو بتانی ہے، اس وقت مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مشرکین مکہ جو آپ کے جان کے دشمن، آپ کے لائے ہوئے دین کے دشمن، وہ آ کے انہوں نے پرستاؤ دیا تھا، آفر دیا تھا نبی کو. کیا آفر دیا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس توحید کی دعوت کو روک دو. توحید کی دعوت تم دعوت دے رہے ہو، ایک اللہ کو مانو، اس کو روک دو. اب سارا مسئلہ یہی ہے، لوگوں کو مسئلہ ہے توحید کی دعوت سے. اس وقت بھی مشرکین مکہ انہوں نے یہی کہا نبی کے پاس آ کے کہ تم توحید کی دعوت کو روک دو، رک جاؤ، مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیں گے. مجھے بتائیے اگر معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہوتے تو آپ اس آفر کو قبول کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی، اس سے تیرا نکاح کریں گے، سب سے اونچا عہدہ تم کو دیں گے، مال و دولت سے تم کو نواز دیں گے. نبی نے تمام تر آفروں کو ٹھکرا دیا. کون ٹھکراتا ہے؟ آج تو چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے، چند کرسی کے لیے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. آج 53 سال کے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شادی. حضرت خدیجہ انتقال کر گئی جب آپ 53 سال کے ہوئے. اب سنیے جو شادیاں اور ہوئی سب کے پیچھے حکمت، سب کے پیچھے حکمت. ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ میں اسلام لے کر کے آئے. کب لے کے آئے؟ فتح مکہ میں. پتہ نہیں ہم لوگ نہ کبھی سیرت کی کتاب کھولنے کا موقع ملا ہے،
اور نہ کبھی شوق جاگا ہے کہ بھائی سنیں سیرت کے تعلق سے. پتہ نہیں ہم کب جاگیں گے. سیرت کا مطالعہ کریے. ہر مسجد میں سیرت کا درس ہونا چاہیے. ہر مسجد میں شوق پیدا کریے. 15 منٹ آدھا گھنٹہ کم سے کم ڈیلی سیرت کی کتاب کو پڑھیے. ابو سفیان اسلام کے بہت بڑے دشمن, اسلام لانے سے پہلے, فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو اذیتیں دینے والے, ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کر چکی ہیں. ان کا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہو چکا ہے. جب اسلام مکہ میں اسلام کے لیے, دیکھیے اسلام کے لیے, ایمان لانے کے لیے جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی, اذیتیں دی جا رہی تھیں, تو مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت کیا حبشہ. اور اس ہجرت میں ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی, جو مسلمان تھی, اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرتی ہے. کہاں پر؟ حبشہ. حبشہ پہنچی. اب سوچئے ایک عورت اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر کے, صرف دین کو, اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے چلی گئی حبشہ. جب حبشہ پہنچی تو اب دیکھیے کیا ہوا. شوہر اب عبید اللہ بن جہش جو ہے یہ مرتد ہو گئے. اور مرتد ہونے سے پہلے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خواب میں رات میں دیکھا کہ یہ مرتد ہونے والے ہیں اور عیسائیت کو قبول کرنے والے ہیں, اور بہت ہی کالے اور خوفناک شکل میں ان کو دیکھا. ام حبیبہ نے اپنے اس وقت کے شوہر عبید اللہ بن جہش کو کہا کہ دیکھو تم مرتد مت ہو, میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, ٹھہر جاؤ, سمجھ جاؤ. لیکن وہ نہیں مانے. مجھے بتائیے, ابو سفیان کی بیٹی مسلمان ہے, گھر بار چھوڑ کر کے حبشہ میں ہے, شوہر نے دھوکہ دے دیا, شوہر مرتد ہو گیا, اکیلی پڑ گئی. کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اللہ اکبر. اس نکاح کے پیچھے حکمت دیکھیے, ایک بے سہارا عورت کو سہارا مل گیا, سب سے پہلی بات. دوسری بات, عرب میں یہ کلچر تھا, آج بھی کلچر ہے عرب میں. عرب میں یہ کلچر تھا کہ جب وہاں کے لوگ کا کوئی آدمی داماد بن جاتا تھا تو وہ داماد کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے. داماد کے خلاف لڑنا, ان کے خلاف پلاننگ کرنا وہ عیب سمجھتے تھے. آج بھی عربوں میں یہ رواج باقی ہے. اب ابو سفیان بن گئے سسر کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نبی کی حکمت, دیکھیں کتنا دور ہے. لہٰذا ابو سفیان نے اس نکاح کو قبول کیا. اور ابو سفیان جو نبی کے دشمن ہے, اسلام کے اس وقت دشمن ہے, ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ نبی کے کیریکٹر پر کوئی داغ نہیں لگایا جا سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. وہ ایک نیک نوجوان ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں. اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ابو سفیان نے جو صحابہ پر جو اذیتیں کرتے تھے, جو ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے, وہ ختم ہو گئے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں, ایک شادی سے ختم ہو گیا. آپ کا نکاح ہوا حضرت جویریہ سے رضی اللہ عنہا. کیوں ہوا؟ جویریہ رضی اللہ عنہا یہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی. بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی حضرت جویریہ, جو یہودی تھے. جب مسلمانوں اور بنو مستلق میں جنگ ہوئی, مسلمان جنگ کو جیت گئے, اور جو ان کے سردار حارث تھے اس جنگ میں مارے گئے. اب سب کو قیدی بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اس میں سردار کی بیٹی جویریہ بھی موجود ہے رضی اللہ عنہ. اس وقت اسلام نہیں ہے. سارے لوگ بندی اور قیدی بنا دیے گئے. صحابہ میں یہ بات ہوئی, حدیث کو پڑھی, وقت نہیں ہے میرے پاس, وقت بہت کم ہے, ورنہ ڈیٹیل میں آپ کو اور بتاتا. شوق ہوگا جا کے ابو داؤد کی حدیث کو اٹھا کے پڑھیے گا, اور سیرت کی کتاب کو پڑھیے گا, ڈیٹیل اور ڈیٹیل کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو یہ آفر رکھا. کیا آفر رکھا؟ حضرت جویریہ کے کہتی ہیں رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریے. اب لمبا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. ٹھیک, جیسے ہی نکاح کیا جانتے کیا ہوا؟ یہ بات پھیل گئی صحابہ میں کہ نبی نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا. اور جب نکاح کر لیا تو اب صحابہ آپس میں کہنے لگے, اب تو بنو مستلق والے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں. اب صحابہ کہہ رہے ہیں نبی کے سسرالی رشتہ دار کو ہم قیدی بنا کے کیسے رکھیں گے؟ اسی لیے حضرت عائشہ کہتی تھی رضی اللہ عنہا کہ میں نے حضرت جویریہ سے زیادہ برکت والی عورت دیکھا ہی نہیں, اور ان سے زیادہ برکت والا نکاح میں نے دیکھا ہی نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ, کیوں؟ وہ ایسی برکت والی عورت تھی کہ ان کے ایک نکاح سے, آپ جانتے ہیں کتنے گھرانے قیدی بنے تھے؟ 100 گھرانے تھے ایسے جو قیدی بنے تھے. اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ امیجن کریے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک فیصلے سے صحابہ کی خبر پھیل گئی کہ بنو مستلق والے اب نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں. صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, ارے نبی کے سسرالی رشتہ دار کو ہم قیدی کیسے بنائیں گے؟ بنا 1 روپیہ لیے, فدیہ لیے ان کو آزاد کر دیا, سب کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. سوچئے سارے قیدی آزاد ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے جتنے قیدی آزاد ہوئے صحابہ کی اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے وہ پورے کے پورے 100 گھرانے نے اسلام قبول کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی سوچ دیکھیے, نبی کی دور اندیشی دیکھیے. کیوں؟ آپس میں محبت بڑھے, رشتہ داری ہوگی محبت بڑھے گی, لوگ قریب اسلام سے آئیں گے. اور کب شادی ہو رہی ہے؟ 53 سال کی عمر کے بعد. اللہ اکبر. اور کیا ہو رہا ہے؟ ان عورتوں کو وہ لقب مل رہا ہے جو قیامت تک کسی عورت کو وہ لقب نہیں ملے گا. امہات المومنین, مومنوں کی ماں بن گئی. بہت بڑا اعزاز ہے دنیا آخرت کے لیے. پورے کے پورے 100 گھرانے کے لوگ اسلام بامشرف ہو گئے. اللہ اکبر. ایمان بامشرف ہو گئے, جہنم سے بچ گئے ایک نبی کے فیصلے سے. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بابرکت عورت تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا. بعض نکاح آپ نے کیوں کیا؟ بعض نکاح آپ نے اس لیے بھی کیا کیونکہ عرب میں بعض جاہلیت کی رسمیں تھیں, ان رسموں کو توڑنا تھا. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا, بہت پیچیدہ مسئلہ ہوا. جانتے کیا ہوا؟ نبی اصل میں عربوں میں ایک رواج تھا. وہ رواج کیا تھا کہ وہ لے پالک بیٹا, لے پالک اولاد, یعنی کسی اولاد اپنا نہیں ہو, کسی کو لے کے پال کو اس کے بڑا کیا, اس کو کہتے لے پالک اولاد. ان کے رواج یہ تھا کہ لے پالک اولاد کو وہ اپنی اولاد کہتے تھے. باپ اس کو اپنا نام دیتا تھا, جائیداد میں اس کو حصہ ملتا تھا جیسے اپنی اولاد کو ملتا ہے. اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تم اولاد کو لے کے پال سکتے ہو, لیکن اس کو پکارا جائے گا, اس کی نسبت ہوگی اس کے حقیقی باپ کی طرف. اس کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے. جائیداد میں جیسے حصہ بٹتا ہے بیٹوں کو, ویسا نہیں دے سکتے آپ. پلس جب وہ بڑا ہوگا, بلوغت کی عمر کو آئے گا, آپ کی بیوی اس کے لیے محرم ہوگی, غیر محرم ہوگی, کیونکہ وہ اس کی ماں, حقیقی ماں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بچپن سے اپنے پاس رکھا, آزاد کردہ غلام تھے. چونکہ نبی کے پاس رہتے تھے, نبی کے گھر میں رہتے تھے, صحابہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت زید جو ہے یہ محمد کے بیٹے ہیں, یعنی زید بن محمد کہتے تھے صحابہ. ٹھیک ہے. اب اس رواج کو توڑنا ہے نا, اس جاہلیت کی رسم کو توڑنا کہ نہیں بھائی لے پالک بیٹا اپنا نہیں ہوتا. حضرت زید بن حارثہ کا طلاق ہو گیا حضرت زینب سے. اللہ نے نبی کو کہا اے نبی آپ زینب سے نکاح کریے. ابھی زینب کون تھی؟ نبی کی بہو تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا رہے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے عربوں میں یہ چیز مشہور تھی. کیوں؟ وہ عیب سمجھتے تھے کہ بہو سے نکاح ہو, کیونکہ وہ لے پالک بیٹا کو بیٹا سمجھتے تھے, حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. تو وہ حقیقی بہو سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے بہو سے نکاح ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیش میں ہے کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو پورے یہ منافقین جو ہے, پورے عرب کے جو لوگ ہیں, ان میں چلگمگوئی ہونے لگے گی, دیکھو نبی نے بہو سے نکاح کر دیا. اللہ اکبر. آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, اللہ نے آیت اتاری, آیت سورہ احزاب پڑھیے آپ. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا. اور اس نکاح کے ذریعے سے وہ جو رسم تھا کہ لے پالک بیٹا اپنا بیٹا ہوتا اس کی بہو سے, یعنی جو بہو اس کی بیوی ہوتی ہے, اگر اس کا طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے, اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس رسم کو توڑا گیا. اللہ اکبر. دیکھیے اس نکاح کی بھی حکمت دیکھیے, قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ سالو ہو گیا. اللہ اکبر. اور آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ دراصل حضرت عائشہ پہ اعتراض نہیں کرتے تھے شادی پر, 6 سال اور 9 سال والے پر نہیں. ان کو اعتراض اس شادی پر تھا حضرت زینب کے ساتھ جو ہوا تھا, کیونکہ وہ لے پالک کو اپنا بیٹا سمجھتے, حقیقی بیٹا سمجھتے. کہ بہو سے نکاح کیسے ہو گیا؟ نہیں, یہی تو توڑنا تھا, اسی رسم کو توڑنا تھا کہ بہو اپنی بہو نہیں ہے یہ, بلکہ یہ لے پالک اولاد اپنی اولاد کی جیسا نہیں ہوتی, حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اس رسم کو توڑا گیا اس نکاح سے. اللہ اکبر. ہر نکاح کے پیچھے آپ کے لیے حکمت دیکھیے. آپ ام سلمہ سے نکاح ہوا, یہی معاملہ رہا ہے. معاملات پڑھیے اور آئیے حضرت عائشہ سے.
رضی اللہ عنہ. 6 سال کی عمر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بالکل صحیح بات ہے. 6 سال کی عمر میں آپ سے نکاح ہوا, رخصتی ہوئی 9 سال کی, 9 سال کی جب حضرت عائشہ. آپ بولیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے تھے یہ چیز وائٹ ہے تو مشرکین مکہ کہتے تھے یہ بلیک ہے. کوئی ایسا بات نہیں ہوتا تھا جب وہ نبی کی بات میں نکتہ چینی نہ کرے. اگر واقعی میں عربوں میں یہ مسئلہ ہوتا, مسئلہ تھا حضرت زینب کی شادی, میں نے آپ کو بتا دیا, ان کے ہاں یہ چیز عیب نہیں مانی جاتی تھی کہ کوئی بلوغت والی لڑکی سے کوئی نکاح کر لے, 6 سال 9 سال کی لڑکی سے. 9 سال کی جب ہوئی تو رخصتی ہوا, یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. ورنہ اگر عیب سمجھا جاتا تو پورے مشرکین مکہ جو ہے ایک جٹ ہو جاتے, کھڑے ہو جاتے اور اس شادی پر اعتراض کرتے. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. کوئی چیلنج ہے قیامت تک کے لیے, کوئی بھی آدمی ایک روایت نہیں دکھا سکتا ہے جس میں ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو یا جو بھی دشمنان اسلام تھے انہوں نے اعتراض کیا ہوا کہ محمد نے عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور عرب کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے, وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ 9 7 8 9 سال کی لڑکی عمر میں 9 سال کی ہوتی ہے لیکن جسامت کے اعتبار سے وہ 17 18 سال کی لگتی ہے. ٹھیک, میں نے آپ کو کہا دوسرے مذہب میں 6 سال میں بھی نکاح ہوا ہے, 3 سال میں بھی نکاح ہوا ہے, لیکن میں بولنا نہیں چاہتا, نہیں بول رہے ہم لوگ, کیونکہ ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کرتے بھائی, وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے. 3 سال کی عمر میں بھی لوگوں نے نکاح کیا ہے, 6 سال کی عمر میں بھی لوگوں نے نکاح کیا ہے, 7 سال کی عمر میں بھی لوگوں نے نکاح کیا ہے, 8 سال کی عمر میں بھی لوگوں نے نکاح کیا ہے. کہا گیا ہے ان کے گرنتھوں میں کہ لڑکی بلوغت سے پہلے نکاح کر دیا جائے, یہ تو موجود ہے لیکن بولنا نہیں ہے, کیونکہ ہم کسی کا مذاق اڑاتے نہیں ہیں. قرآن نے منع کیا کیا, تم ان کے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ اندھکار میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. ہم کو یہ منع کیا گیا, ہم نے کہا مسلمان ہم یہ چیز نہیں کر سکتے, یہ ان کی چیز ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے, لیکن جب ہم پر کوئی اعتراض کرے تو ہمیں جواب جاننا ہے. ابو بکر کی بیٹی ہیں عائشہ, ابو بکر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, خوشی خوشی نبی کو دے دیا, باپ کو پرابلم نہیں, جس سے نکاح ہوا اس کو پرابلم نہیں. دلیل امی عائشہ کہتی ہیں جب میں بلوغت کو پہنچ گئی تھی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے میری رخصتی ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال رہی آپ, نکاح کے بعد 9 سال رہی, 9 سال. مجھے دنیا میں ایک عورت بتائیے, ایک عورت جو اپنے شوہر کی کبھی برائی نہیں کرتی ہو, ایک عورت. ہم میں تو اکثر کی ایک بیوی ہوتی ہے. ہاں ایک بات اور, ہمارے یہاں 2 شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے, ہمارے یہاں 2 سے زائد 1 سے زیادہ شادی کو برا سمجھا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, دیکھو کیسا ہوس پرست ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیسا معاشرہ ہے ہمارا. سنت کو اگر کوئی عدل کر سکتا ہے کر سکتا ہے, ایک سے زیادہ, اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اس پر ہماری بہنیں عورتیں سوال اٹھاتی ہیں, اللہ کے قانون پہ سوال اٹھایا جاتا ہے. لیکن اسی معاشرے میں اگر کوئی لڑکا 1 سے زیادہ گرل فرینڈ رکھتا ہے, 4 نہیں 10 رکھتا ہے, اسی معاشرے میں یہی لوگ, یہی مسلمان کیا کہتے ہیں اس کو, یار تو بڑا قابل آدمی ہے. حرام کو حلال بتایا جاتا ہے, حلال کو معیوب بتایا جاتا ہے, اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ گویا وہ چیز حرام ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری سوچ ہے. دیکھیے ایک عورت, ایک بیوی ایسی لائیے جس نے اپنے شوہر کے بارے میں برا نہ کہا, ایک لائیے, میں لاتا ہوں آپ کے سامنے. عائشہ سے پوچھئے 9 سال نبی کے ساتھ رہی, ایک بھی برائی نبی کی جو بیان کر دے, نبی کے جانے کے بعد دنیا میں رہی, ایک بھی بات نبی کے خلاف, نبی کے کردار کے خلاف بیان کر دے تو بتائیے قیامت تک کی صبح تک کوئی ایسی روایت اور کوئی دلیل کوئی نہیں لا سکتا. اور جانتے ہیں کیوں نکاح ہوا, کیونکہ اللہ کو عائشہ سے دین کا بڑا خدمت دینا تھا. آپ کو پتہ ہے نبی بڑے شرمیلے تھے, کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم اور حیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے حیادار تھے آپ. اور آج کا ہمارا نوجوان کیسا بے حیا ہو گیا ہے, غلط چیزوں کو موبائل پہ آج ہم دیکھتے ہیں. کیوں, ہم نے نبی کے حیا کے تعلق سے امت کے نوجوانوں کو بتلایا ہی نہیں کہ حیا کا اسلام میں کیا مقام ہے, نبی کتنے حیادار تھے, حیا کو کیا مقام دیا گیا ہے اللہ کے نزدیک. اللہ اکبر, بتایا ہی نہیں کبھی ہم نے.
رزلٹ دکھ رہا آج، رزلٹ دکھ رہا آج. صحیح بخاری کا حدیث ہے، صحابیت آئیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنا ہے کیسے کریں؟ آپ بعض اوقات اشارے میں جواب دے دیتے تھے. کیوں؟ ڈیپ بات نہیں بتا سکتے نا بھائی، نبی بڑے حیدار، آپ اشارے میں جواب دے دیتے. آپ نے کہا کستوری، روئی کو کستوری میں لگا اور صاف کر لے. وہ صحابیت نے کہا اللہ علیہ وسلم سمجھی نہیں. آپ نے پھر یہ جواب دیا، روئی کو کستوری میں لگا کر کے صاف کر لے. امی عائشہ کہتی ہے میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی، ماجرا سن رہی تھی. میں نے اس عورت کا ہاتھ کھینچا اپنے طرف بلایا اور میں نے مسئلہ بتلایا کہ کیسے صاف کرنا ہے، کس جگہ کو صاف کرنا ہے. عورت کے مخصوص مسائل کو بتانا تھا. نبی نے عائشہ سے نکاح کیا. کیوں؟ اگر شادی 7 اس عمر میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ کیا بولے 18 سال میں نکاح ہوا. ارے 18 سال میں نکاح ہوا تو کتنا دن نبی کے ساتھ نہیں عائشہ؟ 2210 روایتیں کیسے، حدیثوں کو کیسے بیان کیا عائشہ رضی اللہ عنہا. تجھے کیا پرابلم ہے؟ تجھے کیا پرابلم ہے؟ آج ویسٹرن یورپ میں 55 سال 95 سال 75 سال کا بوڑھا آدمی 6 سال کی لڑکی سے یہ کرتا ہے، نکاح کرتا ہے. نہیں کرتا ہے کیا؟ کرتا ہے. میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں. کنگ رچرڈ ہینری نے کتنے سال کی عمر میں نکاح کیا؟ لیکن پتہ نہیں تو کیا بولیں گے آپ؟ پتہ نہیں آپ کتنے عمر میں لوگوں نے نکاح کیا ویسٹرن میں جا کر کے دیکھیے، پتہ کریے. تو یہ عورتوں کے مخصوص مسائل عورتوں کو بتلانی تھی. آپ نے نکاح کیا حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ، اللہ نے کہا ہے نبی اگر عورتوں اپنی بیویوں کو کچھ، اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تو ان کو کچھ دے کر کے آپ رخصت کر دیں، اور اگر آخرت کا گھر چاہتی تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. جیسی یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے حضرت عائشہ کو سنایا اور کہا عائشہ تم اپنے بابا سے مشورہ کر لو. دیکھیں آپ نے آپشن دیا تھا، کہا تم اگر الگ ہونا چاہتی ہو. ساری بیویوں کو آپ نے آپشن دیا، لیکن بجال حضرت عائشہ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں جا کے مشورہ کروں آپ کو چھوڑنے کے لیے؟ اللہ اکبر. جس سے نکاح ہوا اس کو پرابلم نہیں، جس نے نکاح کیا اس کو پرابلم نہیں، جس معاشرے میں نبی کی ہر بات پر نکتہ چینی ہوتی تھی اس کو پرابلم نہیں. 1400 سال 1500 سال کے بعد لوگوں کو پرابلم ہو گیا. یہ کوئی نیا نہیں اٹھتا ہے. لیکن سب کے پیچھے میرے بھائیوں، ہر نکاح کے پیچھے حکمت ہے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے دین کو سمجھیے. کوئی میری ماں پہ سوال اٹھائے نا، زبان کھینچ لینا ہے، آپ بھی کھینچ لیں گے. میری آپ کی ساری مائیں عائشہ پہ قربان ہیں. کیوں؟ وہ مومنوں کی ماں ہے. ان پر کوئی سوال اٹھاتا ہے، ان کے کردار پر کوئی سوال اٹھتا ہے، اللہ کی قسم آپ کے کان پہ جوئی بھی نہیں رینگتا. ایمان کا ذرا جائزہ لے لیجئے. تب آپ سے گزارش یہ ہے دین کو پڑھیے، سمجھیے، وقت دیجیے دین کے لیے. ہر چیز کے لیے وقت دیتے ہیں نا، دین کے لیے بھی وقت دیجیے. اور اپنے نبی کا دفاع کریے، جوش ہوش خروش سے نہیں، علم سے. علمی جواب، دلائل اکٹھا کریے. دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو پڑھیے، سمجھیے، تاکہ جب واللہ کوئی بولے نا اس کو جواب دے مطمئن ہو جائے. ایسا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، ان کی باتوں پر، اسلام پر، اہل اسلام پر، اللہ جو لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں، اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ اللہ ان کے ناپاک سازشوں کو، ان کے ناپاک ارادوں کو موت بنا کر کے ان کے گلے میں ٹانگ دے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ. اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما، اس حال میں خاتمہ عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، تجھ سے راضی ہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.